بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کی گفتگو سنیں، بڑی کمال کی گفتگو امتی اب فرما رہے ہیں۔ 5 پڑھے گا اللہ اسے 50 کا ثواب دے گا۔ ایک دیہاتی بیٹھا تھا پنجاب میں، ایک مولوی تقریر کر رہا تھا نا، یوں نبی گئے اور 5 کم کرا کے آئے، یوں اور پھر 5 ہو گئی، فرمایا اب نہیں جاتا۔ وہ اتنا نماز کا چور تھا، کھڑے ہو کے کہتے اللہ کے نبی ایک چکر اور لگا لیتے نا، امت کے لیے کتنی آسانی ہو جاتی، ایک چکر اور لگا جاتے ہیں۔ اور ظالمہ تجھے کیا پتا نماز میں اللہ نے لذت کتنی رکھی ہے، مزہ کتنا رکھا ہے۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے نماز میں ایسا مزہ آتا ہے جب میں سجدے میں جاتا ہوں ایسا لگتا ہے اللہ میاں نے میرا بوسہ لے لیا ہے۔ اور فرماتے تھے کہ اللہ قیامت میں مجھے جنت دے گا، میں کہوں گا اللہ جنت اپنے کسی اور بندے کو دے دے، مجھے تو اپنے عرش کے نیچے ایک مصلی کی جگہ دے، مجھے جو مزہ نماز میں آتا ہے وہ جنت میں بھی نہیں آتا۔ اللہ نماز کی ایسی لذت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور آج ڈنڈی مار جاتا ہے، جلسہ ہو گیا بہت بڑا ثواب ہے، فجر کون پڑھے گا بابا، ہم نے احسان تو کر لیا دین پر۔ بھائی فجر ضروری تو نہیں ہے نا، جلسہ ضروری ہے، کیا خیال ہے؟ نماز بھی ضروری ہے۔ ادھر احد میں کٹے پٹے صحابہ، کان کٹا ہوا ہے، کسی کے زخم آئے میں، یہ حال، اور اسی حال میں جب واپسی کا ارادہ ہے نبی نے اسی لشکر کو حکم دیا جاؤ جو دشمن بھاگا ہے اس کا اور پیچھے بھی کرو۔ کسی نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی ابھی تو جنگ سے فارغ ہوئے، ابھی تو دیکھیں حال کیا ہے، ابھی تو تھکے میں نہیں، وہ جانتے تھے کہ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ ہمارے ہاں کارکن ایک جلسے سے ہو کر یہ جلوس سے آ جائے اور کسی کام کا، ابے یار ابھی تو مظاہرے میں کیسے جاؤں گا، تھکا وہ تو آیا ہوں۔ یہ تھکانا ہی تو ہے نبی اور صحابہ کی محبت میں، جب یہاں تھکیں گے تو انشاءاللہ وہاں آرام ہوگا، اور اس تھکاوٹ میں ہی لذت اور مزہ ہے۔ خدا کی قسم تمہیں کیا پتا کہ اس کا مزہ کتنا ہے۔ تو میرے پیغمبر 5 نمازیں، پھر آئے مسجد اقصی، سارے نبی موجود ہیں، حضرت جبریل نے اذان دی حضرت جبریل نے۔ اس سے پہلے کوئی ٹکڑا لگایا تھا حضرت جبریل نے؟ نہیں۔ اچھا کہاں سے شروع کی تھی؟ اچھا پھر حضرت جبریل اذان دیتے دیتے ہوئے آئے، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے، پھر حضرت جبریل نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ سی رسول اللہ خلیفۃ اللہ۔ حضرت جبریل نے پڑھا تھا؟ اچھا غلطی ہو گئی میرے سے، یہ نہیں پڑھا۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد حی علی خیر العمل پڑھا تھا؟ نہیں پڑھا۔ اچھا تو یہ کہاں سے لے آیا ہے؟ یہ کہاں سے لے کے آ گیا مارکیٹ سے؟ کون سی مارکیٹ؟ بابا یہ وہ آذان جو اہل سنت کے یہاں ہوتی ہے، اس کو 1,44,000 یا 24,000 نبیوں نے پسند کیا ہے، اور یہی آذان جو اللہ اکبر سے شروع ہو کر لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے، اس پر 1,24,000 نبیوں کے اجماع سکوتی کی مہر لگی ہوئی ہے۔ لگی ہے یا نہیں؟ سارے نبی وہاں موجود ہیں مسجد اقصی میں۔ مرزائیوں سے پوچھو مرزا قادیانی نبی ہے اگر وہ تھا اس دن؟ پوچھو ذرا، کیونکہ اس کی کتابوں میں لکھا ہے نا مرزا کو پیشاب بہت آتا تھا دن میں 100 بار، تو مرزائی سے پوچھو وہ کہاں تھا، کہے گا استنجا کرنے گیا ہوا تھا۔ مرزا قادیانی 100 بار پیشاب آتا تھا اس کو۔ بتاؤ جس نبی کو 100 بار پیشاب آئے وہ امت کے لیے کیا کام کرے گا؟ اور واسکٹ پہنتا تھا، گڑ کا بڑا شوقین تھا، ایک جیب میں گڑ ہوتا تھا، ایک جیب میں استنجے کے لیے پتھر اور ڈیلے ہوتے تھے۔ اتنا دماغ خراب، کبھی استنجے کے بعد مٹھو کو گڑ بھی چٹا دیتا تھا۔
بعد میں سمجھ میں آتا ہے تو غلط بلوٹوتھ ہو گیا ہے. دوست نے اپنے بھائی بلکڑ باتیں ساری ان کی گڑبڑ، راہ چلیں تو رستہ بھولیں، بس میں بیٹھے بستہ بھولے. ڈیر میں جب یہ حضرت بیٹھے پہنچے 4 اسٹیشن آگے، جوتا ہے تو موزہ غائب، موزہ ہے تو جوتا غائب، پیالی میں چمچہ الٹا پھیر رہے ہیں، کنگا الٹا. میں نے کہا یہی الو کا پٹھا. ہم دوسری یا تیسری کلاس میں ہوتے تھے، یہ نظم ہوتی تھی اس وقت، تیسری میں ہوتی تھی. ہاں یہ بھی میرے ساتھ تھا لگتا ہے. اب جناب وہاں مرزا نہیں تھا، وہاں اصلی نبی موجود تھے. نبی تھے. پوچھ حضرت علی وہاں تھے؟ پوچھو، پوچھ اس سے. اس کے سر پہ قرآن رکھ کے، نہیں قرآن کو تو نہیں مانتا، گھوڑے کی دم رکھ کے اس کے سر پہ پوچھ. کہا تجھے اس کی دم کے ایک ایک بال کی قسم بتا حضرت علی وہاں تھے؟ کہے گا نہیں تھے. تو کوئی بدبخت آج کل تم نے یہ بکواس شروع کی ہوئی ہے کہ علی کا درجہ آدم سے بھی بڑا ہے، علی کا درجہ حسین سے بھی بڑا ہے، علی کا درجہ فلاں سے بھی بڑا ہے، علی کا درجہ نبیوں سے بھی بڑا ہے، علی کا درجہ موسیٰ سے بھی بڑا. یہ آج کل بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے؟ نظمیں بھی آ گئی ہیں یا نہیں آ گئی؟ اور میراثی نے بھی اپنے کلپ میں یہ بات کہی ہے یا نہیں کی ہے؟ بتاؤ اگر درجہ بڑا تھا تو پھر اس مقام پر علی کیوں نہیں آئے ہیں؟ یہاں تو جب نبی تھے تو نبیوں سے بڑے درجے والے کو تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے تھا. خدا کی قسم صحابہ اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم ابو بکر کو بھی حضرت موسیٰ کی جوتی کے برابر نہیں سمجھتے. ہم حضرت عمر کو بھی حضرت عیسیٰ کی پگڑی کے برابر بھی نہیں سمجھتے. انبیاء کا مقام اپنا ہے، صحابہ کا مقام اپنی جگہ پر ہے. پوچھ اس سے وہاں حضرت علی تھے؟ کہے گا نہیں تھے. تو بتاؤ مفضول ہوں اور افضل نہ ہوں، یہ بات کوئی عقل میں آتی ہے؟ اور اذان ہوئی، میرے نبی آگے ہوئے، سارے نبی پیچھے ہوئے. رب نے بتا دیا، آج میں نے فیصلہ کروا دیا ہے، اس نبی سے آگے بھی کوئی نہیں، برابر بھی کوئی نہیں، جو بھی ہوگا اس نبی سے پیچھے ہوگا. اور ایک فیصلہ پھر میرے نبی نے بھی فرمایا، دنیا سے جانے کے دن جب قریب تھے، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. سارے صحابہ موجود تھے، لیکن آج پیغمبر ابو بکر کو آگے کھڑا کر کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ ابو بکر سے آگے بھی کوئی نہیں، برابر بھی کوئی نہیں، جو ہوگا ابو بکر سے پیچھے پیچھے ہوگا. آج انہی صحابہ کی عزت و ناموس کے لیے میری جماعت قربانیاں پیش کر رہی ہے، اور یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جا رہی. آج بچے بچے کی زبان پر ہے واہ صحابہ واہ. ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارے آنے پر اسٹیجوں پر میرے نعرے لگانے کے بجائے اگر ہر ایک کی زبان پہ واہ صحابہ واہ ہو، یہ میری خدا کی قسم سعادت ہوگی. قربانیاں دی ہیں، ایسے ہی نہیں تم نے انہیں کچھ نہیں سمجھا، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ بڑے مقبول ہیں.